बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आप जानते हैं कि कल रात को 11:41 पर पूरे मुल्क में बतदरीज एक ब्लैकआउट हुआ, जिसकी वजह से जो बिजली की तरसील है उसमें एक तातुल पैदा हुआ। इस दौरान जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयाँ हो रही थीं, लेकिन जो असल वजूहात हैं जो आपको हमारे एनर्जी के मिनिस्टर उमर अयूब साहब तफसील से बताएंगे, मैं ये चाहता हूं कि आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो बिजली का जो सेक्टर है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क में। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे एक खास स्क्यूड, जिसको कि कहते हैं, एक सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज्यादा तवज्जो दी गई, और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक, जहां से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील, और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। जनरेशन, चूंकि मैं वाटर की, पानी की से पैदा शुदा एनर्जी की बात नहीं कर रहा। डैम्स वो तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लेते हैं, 6 से 7 साल बनने में लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनकी एवरेज तकमील जो है उसे 2 से 3 साल में हो जाती है। इसके साथ साथ जब आपकी बिजली बनती है तो उसको उठाने के लिए, जिसे कोई इवैक्यूएशन कहते हैं, आपको एक ऐसा वो चाहिए होता है, निज़ाम होता है जो कि जिसको कि तरसील कहते हैं, जो कि ये तारें, आसान उर्दू में जो तारें होती हैं डिफरेंट उसके लेवल की होती हैं, जो कि मुख्तलिफ उसको तादाद में उन इलेक्ट्रॉन्स को उठाती हैं। अब अगर उस पे काम ना हो तो पहली बात तो ये कि आप इवैक्यूएशन कर नहीं सकते, यानी बिजली उठा नहीं सकते उस जनरेशन प्लांट से। और दूसरा ये है कि अगर उसमें वो पुरानी हो, उस पे काम ना हुआ हो, उस पे जो भी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक कि कहीं पे मौसमी हालात की वजह से, फॉग की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और आपकी प्रायोरिटी भी वो होनी चाहिए। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000, 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। एक तरफ तो वो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, न इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी अभी तफसील बताएंगे, उसकी वजह से अगर आपका वो निज़ाम अपडेटेड ना हो तो जाहिर है कि फिर टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही ये जो है मटियारी की जो लाइन है ये भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है, और जाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन तरसील, पैदावार के बाद जो सबसे अहम एरिया होता है वो है तरसील का। रिक्वेस्ट करूंगा एनर्जी मिनिस्टर साहब से कि वो कल का जो वाकया हुआ है उसकी आपको तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अहसन तरीके से स्टेज सेट किया और सारे नाजरीन को, सामीन को और हमारे मीडिया के साथियों को आपने ब्रीफ कर दिया। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। जो टाइम आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त, 11:41 पे हमारे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी
جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا. اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہی سسٹم ہوا، اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ، شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا، منگلا، اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے، جنریشن کمپنی چل رہی تھی، وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا، ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے، شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے، ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا، ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا، وہ سنک ہو گیا، اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا، اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی، آئسکو کا سسٹم، آپ کا لاہور الیکٹرک، لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے، لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے، وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی، دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے، ملتان کافی حد تک انرجائز، وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے، اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گدو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں، وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفت و شنید ہوئی، تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. ایک چیز. دوسری چیز، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا، 2 چیزیں ذہن میں رکھے. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس، انسولیٹڈ ڈسکس لگائے، لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گدو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا، باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی، اور یہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی، ہماری KDA 1 اور 2 ٹو جام شورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینج کر پائیں گے. موٹا موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا، سسٹم پہ انویسٹمنٹ، اس کو بہتر کرنا، اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ، یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینج کر رہے ہیں.
اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں. ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 کے وی پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ این ٹی ڈی سی کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفت و شنید ختم کرتا ہوں. کوئی کویسچنز ہوں گے اس کو ہم لوگ تیار ہیں آنسر کرنے کے لیے.